الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محرم کے مہینے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ کیا یہ رکھنا چاہیے، اور اگلا سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ روزہ صرف 9 محرم کا رکھنا ہے یا 9 اور 10 دو روزے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1162 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یہ 10 محرم کا روزہ فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی یہ ایک روزہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ کیا یہ روزہ 1 رکھنا ہے یا 2 رکھنے ہیں۔ اس میں بنیادی اختلاف کی وجہ یہ بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1134 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس کے 2 معنی ائمہ کرام بیان کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ 10 کا روزہ ختم ہو گیا اور اس کی بجائے 9 محرم کا روزہ رکھا جائے گا، اور ایک معنی ائمہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ 9 کا روزہ یہ یہودیوں کی مخالفت میں ہے، اور 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ شروع ہوا تھا۔ صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 1130 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے ہیں تو وہاں پہ یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام کو حکم دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا، اور پہلے یہ روزہ فرض تھا، بعد میں پھر اس روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ جو ایک موقف یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں گے، اور یہی موقف ہی احادیث کے اور سلف صالحین کے فہم کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں 4 جلد صفحہ نمبر 287 پہ، اسی طرح امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں بالکل صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یا فتویٰ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشرہ، فرمایا 9 کا اور 10 دونوں کا روزہ رکھو، وخالف اليہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس کی ایک اور دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2003 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر تھے، اور مدینے میں مسجد نبوی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدینے والوں تمہارے علماء کہاں ہیں، اور آگے جا کے یہ ارشاد فرمائی کہ اس دن کا روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا، اور فرمایا وَأَنَا صَائِمٌ، فرمایا میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور باقاعدہ یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس دن یہ بات کر رہے تھے اس دن 10 محرم تھا، یوم عاشوراء تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 محرم کا روزہ اس کی جو اہمیت اپنی جگہ پہ قائم تھی، وہ اہمیت صحابہ کرام کے ہاں بھی قائم تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑا، بلکہ صحابہ کرام وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ 9 محرم کا روزہ وہ یہودیوں کی مخالفت میں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ 9 محرم کا روزہ وہ یہودیوں کی مخالفت میں رکھو، لہذا یہ 9 اور 10 2 روزے یہ رکھے جائیں گے، ایک روزہ وہ پچھلے سارے گناہوں کا کفارے کے لیے، اور ایک روزہ وہ یہود کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق وہ رکھا جائے گا۔ جو بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے سلف صالحین کے فہم سے، وہ بات یہی ہے کہ روزے 2 رکھے جائیں گے۔ سلف صالحین میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یا تابعین اعظام میں کوئی ایک بھی حوالہ ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جو 2 روزے ایک روزہ رکھنے کا قائل ہو، یعنی صرف وہ 9 محرم کا روزہ رکھنا کا قائل ہو، 2 روزے جو ایسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سلف صالحین کا فہم یہی ہے، لہذا 2 روزے انشاءاللہ تعالی اس محرم کے مہینے میں 9 اور 10 کو انشاءاللہ تعالی رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سنت پہ، صحابہ کرام کے اس عمل پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی اس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔